بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات سونے سے پہلے ہی میں نے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ختمی شکل دے دی تھی، کیونکہ یہاں معاملہ ایک لڑکی کا تھا اور محض اپنے شک کی بنا پر اس کی اصلیت جاننے کی کوشش کرنی تھی۔ اس انٹیروگیشن کے بعد اس سے ملنا بھی ناممکن دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ دونوں عورتوں نے میری پوچھ گچھ کی بنا پر مریم کو ٹیوشن دینا بھی بند کر دینی تھی۔ اس لیے میں نے کوئک ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر وہ اپنی اصلیت اگل دے تو ٹھیک، ورنہ مجھے دوبارہ یہ موقع ملنا ناممکن تو نہیں لیکن دشوار بہت ہو جانا تھا۔ اگلی صبح میں اپنے چینی ساتھیوں کے ہمراہ بازار گیا اور وہاں سے ایک کینچی، ایک 30 کی بال کاٹنے والی مشین اور ایک داڑھی بنانے والا استرا اور درمیانے سائز کی 2 خالی شیشے کی بوتلیں خریدی۔ بوتل میں سادہ پانی بھر لیا۔ اپنے پلان کے مطابق میں اپنی پوری تیاری کے ساتھ مریم کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں چینی دوستوں کو سمجھایا کہ وہ دروازے کے باہر کھڑے رہیں اور سیٹی کی آواز سنتے ہی ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ پھر جو کچھ میں سمجھا سکوں یا مریم تم کو بولے ویسے تیزی سے عمل کرنا ہے۔ میں بغیر اطلاع کے مریم کے ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ مریم اپنی ٹیوٹر سے اردو سیکھ رہی تھی۔ رومن رسم الخط میں وہ اردو کے فقرے لکھتی، ساتھ انگریزی بھی لکھتی، اور اس طرح وہ مریم کے اردو تلفظ کو ٹھیک کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ میری آمد محسوس کرتی، میں سر پر جا کھڑا ہوا۔ مجھے یوں اچانک اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی کہ میں پردہ دار ہوں۔ میں نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا کہ دیکھو، اب تمہارا پردہ تو رہا نہیں، کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ میں تم سے بہت متاثر ہوں کہ تم سے مریم نے اتنی جلدی اردو سیکھنے اور اسلامی کلچر سیکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ تم مہاجر ہو کر لکھنؤ کی اتنی اچھی اردو کیسے سیکھ اور بول لیتی ہو، اور پھر وہاں کا اسلامی کلچر کیسے سیکھا۔ لڑکی نے بھرپور نظروں سے مجھے تولنے کی کوشش کی کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اور بولی میرے والدین دہلی میں پھاٹک حبش خان میں رہتے تھے۔ پارٹیشن کے وقت دہلی میں فساد شروع ہوئے تو میرے والدین نے پاکستان ہجرت کرنے کا سوچا۔ میری والدہ کی ایک بہت گہری سہیلی نے انہیں مشورہ دیا کہ بجائے مغربی پاکستان کے ہم مشرقی پاکستان کو ہجرت کر جائیں۔ میری والدہ کی سہیلی کا نام آمنہ تھا اور ان کی شادی چٹاگانگ میں تعینات چٹاگانگ کے ایک پورٹ افسر سے ہوئی تھی، جو خود بھی علی گڑھ کے رہنے والے تھے۔ میرے والدین ہجرت کر کے چٹاگانگ میں آ بسے اور والد صاحب نے وہی آمنہ آنٹی کے شوہر ایس ایم معروف کی مدد سے پورٹ پر مزدوروں کے ٹھیکے وغیرہ لینے شروع کر دیے۔ معروف صاحب کا عہدہ بڑھتا گیا اور وہ چٹاگانگ پورٹ کے جنرل مینیجر بن گئے۔ اس دوران آمنہ آنٹی کی دونوں چھوٹی بہنیں رضیہ آپی اور افسرہ آپی بھی وہیں آ گئی تھیں، جہاں ان کی شادیاں بھی دہلی کے مہاجر بجلی گھر کے ایک اعلیٰ افسر اور مرچنٹ نیوی کے ایک افسر سے ہو گئی۔ میں چٹاگانگ میں پیدا ہوئی اور وہیں BA کیا۔ میرے والد کا چٹاگانگ میں انتقال ہو گیا تھا اور میں اور میری والدہ تنہا رہ گئی، لیکن معروف اور آمنہ آنٹی کی فیملیز نے اس حد تک ہماری مدد کی کہ ہمیں ذرا بھی مالی مشکلات محسوس نہ ہوئی۔ 1971 کے اوائل میں جب مشرقی پاکستان میں فساد پھوٹ پڑے تو ہم نے معروف انکل کے گھر میں پناہ لی۔ معروف انکل ایک سرکاری افسر تھے، اس لیے انہوں نے اپنا اور رضیہ آپا کے شوہر کا تبادلہ مغربی پاکستان کروا لیا۔ افسرہ باجی شادی کے بعد ہی مغربی پاکستان جا چکی تھی۔ ہم ماں بیٹی نے سوچا کہ ہم دہلی چلے جائیں، جہاں پر ددیال اور ننیال تھے۔ اب تک تو ہم دہلی میں رہے، اور کب تک خوف و ہراس کی زندگی بسر کرتے۔ ہم نے پاکستان آنا چاہا تو معلوم ہوا کہ جب تک کھٹمنڈو سفارتخانے میں رجسٹریشن نہیں ہوگی پاکستان نہیں جا سکیں گے۔ اس لیے ہم ماں بیٹی یہاں آ گئے۔ مالی طور پر ہم مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ میری والدہ اور والد کے رشتہ داروں نے چلتے وقت خاصے پیسے دیے۔ یہاں پر ایک کشمیری فیملی نے ہمیں رہنے کے لیے اپنا ایک کمرہ دے دیا۔ مہاجروں کی فری ہوائی سفر کی حالت دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی ٹکٹ خرید کر تھائی ایئر یا رائل نیپال ایئر لائنز کی ٹکٹس خرید کر اس میں جائیں گے، اور جب تک ہمارے پاس اتنے پیسے جمع نہیں ہو جاتے ہم نیپال میں ہی رہیں گے۔ ہماری ابھی تک پاکستانی سفارتخانے میں رجسٹریشن نہیں ہوئی۔ کشمیری سربراہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بہت جلد ہماری رجسٹریشن کروا کر ہمیں 1 وے پاکستانی پاسپورٹ دلوا دیں گے، اور پھر ہم پاکستان چلے جائیں گے۔ یہاں بیکار رہنے کی بجائے میں نے سوچا کہ کچھ کام ہی کر لیا جائے۔ اسی کوشش میں اس ریسٹورنٹ میں آئی اور مریم کو ٹیوشن پڑھانے لگ گئی۔ اسے حسن اتفاق ہی کہا جا سکتا تھا کہ اوائل زندگی میں اپنی پہلی ملازمت کے دوران چٹاگانگ میں معروف فیملی سے نہ صرف میں اچھی طرح واقف تھا، بلکہ ان کے گھر میں
ایک فیملی ممبر کی حیثیت بھی اختیار کر چکا تھا۔ اس وقت معروف صاحب چٹاگانگ پورٹ کے ڈپٹی مینیجر تھے۔ ان کی بیگم کا نام آمنہ تھا اور ان کی منجھلی سالی چٹاگانگ میں ہی ایک الیکٹرک انجینئر سے بیاہی ہوئی تھی، اور چھوٹی سالی افسرہ بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ ان دنوں اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اتنے بھرپور ریفرنس اور جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا تھا، اس کے بعد مجھے اس لڑکی پر کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے ذہن سے کلیئر کر دیا تھا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک با پردہ لڑکی کو بے پردہ کیا ہے اور اسے بے جا سوال پوچھے۔ ماحول کی تلخی ختم کرنے کے لیے میں نے مریم کو صاحب کے لیے کافی لینے بھیج دیا۔ مریم چائے بنانی چلی گئی تو اس یتیم لڑکی کے خوف کو دور کرنے کے لیے میں نے اس سے پوچھا کہ معروف فیملی میں تمہارے بقول افسرہ ہی غیر شادی شدہ تھی، اور اگرچہ عمر میں تم اس سے چھوٹی تھی اور وہی تمہارے زیادہ قریب رہی ہوگی۔ لڑکی نے بتایا، جی ہاں، افسرہ باجی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے کہا، پھر تو تم نے وہی سکول جوائن کیا ہوگا جس میں افسرہ پڑھتی ہوگی۔ اس نے کہا، جی ہاں، وہ 9ویں کلاس میں تھی اور اسی نے مجھے سکول میں داخل کروایا تھا۔ لڑکی نے پر اعتمادی سے جواب دیا۔ میں نے کہا، تم نے بتایا کہ افسرہ جس سکول میں پڑھتی تھی اسی سکول میں اس نے تمہیں بھی داخل کروایا تھا۔ وہ تمہارے بہت قریب بھی تھی اور تم سے بہت پیار بھی کرتی تھی۔ یہ تو بتاؤ کہ افسرہ میں ایسی کون سی بات تھی جو اسے دوسروں سے نمایاں کرتی تھی؟ لڑکی میرا یہ سوال سن کر گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ محض وقت گزاری کے لیے۔ اتفاق سے میں بھی معروف فیملی کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم نے ان کے متعلق بالکل صحیح بتایا ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ افسرہ نے اسکول سپورٹس میں حصہ لینے کے لیے اپنے بال بہت چھوٹے کروا دیے تھے، بالکل مردانہ سٹائل۔ کیا تمہیں یاد ہے؟ ہاں ہاں، بلکہ معروف صاحب نے تو اس حرکت پر افسرہ باجی کو بہت ڈانٹا بھی تھا، لڑکی نے جواب دیا، اور ساتھ ہی میز پر رکھے اپنے لیڈیز بیگ کی طرف بڑھی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا بیگ اٹھاتی، میں نے اسے پیچھے دھکا دے کر اس کا بیگ خود اٹھا لیا، اور ساتھ ہی میں نے سیٹی بجائی۔ دونوں چینی دوست بھاگتے ہوئے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ اسی دوران مریم بھی کافی کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے مریم کو کہا کہ ان سے کہو کہ اس لڑکی کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لے۔ مریم میں سوال جواب کی عادت نہیں تھی، وہ پہلے کام کرتی پھر سوال کرتی۔ اس نے فوراً چینی دوستوں کو میرا پیغام دے دیا۔ دونوں چینی آگے بڑھے تو اس لڑکی نے کراٹے کا ایسا بھرپور وار کیا کہ ایک چینی بے ہوش ہو گیا۔ اب ایک طرف میں تھا اور دوسری طرف دوسرا چینی، اور درمیان میں لڑکی کھڑی تھی، اور کراٹے کے پینترے بدل بدل کر ہم دونوں کو اپنے وار کے نیچے لانے کی کوشش میں تھی۔ مجھے اس کا بیگ کھولنے کا ابھی تک موقع نہیں ملا تھا۔ میں گھومتی ہوئی لڑکی کی ٹانگ کے وار سے بچنا چاہتا تھا۔ جو ہی اس کا رخ اور دھیان چینی کی طرف ہوا، میں لڑکی کی طرف بڑھا۔ وہ مجھ سے غافل نہیں تھی۔ اس نے مجھے ہٹ کرنے کے لیے اپنی سیدھی ٹانگ اٹھائی، جسے میں نے اپنے جسم سے لگنے سے پہلے ہی اس کی پنڈلی سے پکڑ لیا۔ یہاں میرا لمبا قد اور لمبے بازو کام آئے، ورنہ اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ چینی دوست ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ پکڑی ہی تھی کہ چینی نے اسے پیچھے سے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ وہ بے بس ہو کر قالین پر گر گئی، مگر ہم دونوں کی گرفت اس پر ہلکی پڑ رہی تھی، اور وہ مچھلی کی طرح تڑپتی ہوئی خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے مریم کو رسی اور کپڑا لانے کے لیے کہا تاکہ اسے باندھ دوں۔ ہم نے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے، ٹانگیں بھی باندھ دی، اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ چینی دوست اپنے ساتھی کو ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگا۔ مریم میرے قریب آ گئی۔ میں نے لڑکی کا پرس چیک کیا تو اس میں سے میک اپ کا سامان، نیپالی کرنسی اور ایک 25 بور کا لوڈڈ پسٹل نکلا۔ ڈی ایم آئی نے مکمل ٹریننگ کے بعد اور ایک بھرپور چینج نہ ہونے والی کور سٹوری کے ساتھ اس لڑکی اور اس کے ساتھیوں، جن کا ذکر بعد میں آئے گا، ان کو پاکستان بھیجنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میں بھی اس کی کور سٹوری سے بالکل مطمئن ہو گیا تھا۔ بعد کے سوال تو محض پوسٹ سکرپٹ کے پوچھے تھے، جن کا جواب دینے میں وہ مار کھا گئی۔ معروف کی سالی افسرہ کے بال اتنے لمبے تھے کہ اس کی پنڈلیوں کو چھوتے تھے۔ اس کے بال اتنے لمبے اور گھنے تھے کہ وہ اپنے بال خود نہیں دھو سکتی تھی، بلکہ بالوں کو دھونے کے لیے 2 بنگالی ملازمائیں رکھی ہوئی تھی جو اس کے بال دھوتی تھی۔ وہ کبھی بھی چٹاگانگ نہیں پڑی، بلکہ دہلی سے FA کر کے چٹاگانگ گئی تھی، اور اس وقت بھی اس کے بال اتنے لمبے اور گھنے تھے، اور وہ اپنے اس عجوبہ بالوں کو کٹوانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
یہ تو محض اتفاق تھا کہ میں بذات خود معروف فیملی کو بہت اچھی طرح جانتا تھا، ورنہ اتنی مکمل کور سٹوری کے ساتھ بھارتی جاسوسوں کا یہ گروپ پاکستان جانے والا تھا، جہاں پر کوئی ان پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا اور اس لڑکی سے سب کچھ اگلوانا بھی تھا۔ اس کے پرس سے پسٹل کا نکلنا، اگر شک میں تھوڑی بہت گنجائش بھی تھی تو وہ اس کے جاسوس ہونے کے متعلق ثابت ہو چکی تھی۔ چینی دوست جو اب ہوش میں آ چکا تھا، اپنا سر پکڑ کر نہ جانے کیا اناپ شناپ بک رہا تھا۔ میں نے دوسری چینی دوست سے بازار سے خریدا ہوا سامان لے کر لڑکی کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم اپنی گیم شروع کرنے سے پہلے ہی پکڑی گئی ہو، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ تمہیں پکڑنے والا ایک مسلمان ہے، تمہارے اور تمہاری نکلی ماں اور نکلی باپ مرد جس نے تمہارے نکلی باپ کا کردار ادا کرنا تھا۔ تم تینوں کے متعلق تمہاری بھارت سے روانگی سے قبل ہی پاکستان کو اطلاع مل چکی تھی، اور وہ اطلاع بذریعہ ڈاک مجھے بھی موصول ہو چکی ہے۔ مریم کو جب تم نے پڑھانا شروع کیا تھا، اس سے پہلے ہم تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی نگرانی کر رہے تھے، اور یہ تصاویر دیکھو، یہ تمہارے گروپ لیڈر کی ہیں۔ تم جوان بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور اگر ہماری جگہ کوئی غیر مسلم ہوتے تو سب سے پہلے وہ تمہاری جوانی اور خوبصورتی سے کھیلتے اور پھر تم سے پوچھ گچھ کرتے۔ تمہیں اس سے کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ تمہیں بھارت سے اس کے لیے بھی تیار کر کے بھیجا گیا ہے، لیکن یہ ہمارے مذہبی اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن ایک جاسوس کا ہم جو حشر کرتے ہیں اس کے متعلق تم نا واقف ہو، ورنہ کبھی بھی تم پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے کا سوچتی بھی نہیں۔ اگرچہ ہم تمہارے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ سب تمہاری زبانی سننا چاہتے ہیں۔ اگر تم تعاون نہیں کرو گی تو سب سے پہلے تمہاری زبان کھلوانے کے لیے ہمارا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ پہلے ہم تمہارے بال کاٹیں گے، پھر تمہارے سر پر مشین چلا کر گنجا کر دیں گے۔ اگر پھر بھی تم نے سچ نہ بتایا تو ہم تمہارے ناک کان کاٹ دیں گے، اور پھر ان شیشیوں سے بھرے تیزاب سے تمہارے چہرے کو اتنا بھیانک بنا دیں گے کہ تم کبھی آئینہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکو گی۔ اگر پھر بھی تم نے کچھ نہ بتایا تو ہم ہار مان کر تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے، لیکن چھوڑنے سے پہلے یہ میرے چینی ساتھی تمہارے ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں توڑ دیں گے تاکہ تم آئندہ کسی پر اپنے مارشل آرٹ کو نہ آزما سکو۔ میں نے اسے یہ تمام باتیں نفسیاتی طور پر توڑنے اور مزاحمت نہ کرنے کے لیے کی تھی۔ عورت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا حسن ہوتا ہے، اور سوائے پاک باز عورتوں کے اس طرح کی کماش باز عورتیں خوبصورت دکھائی دینے اور اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ میں نے مریم کے ذریعے چینی ساتھیوں کو کہا کہ اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں دوبارہ کس کر اچھی طرح باندھ دے تاکہ جب ہم اپنا کام شروع کریں یہ حرکت نہ کر سکے۔ میں نے یہ بات بھی اسے نفسیاتی طور پر توڑنے کے لیے کہی تھی تاکہ وہ دوسرے عزائم کو صحیح سمجھ کر مدافعت چھوڑ دے۔ چینی دوستوں نے دوبارہ اس کے ہاتھ پاؤں کس کر باندھ دیے اور میرے اشارے پر اسے بازوؤں سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ میں نے کینچی اٹھائی اور 6 انچ کے قریب اس کے بال کاٹ کر اس کے سامنے پھینک دیے۔ لڑکی کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، وہ بول تو نہ سکی مگر گو گاں کرنے لگی۔ میں نے مزید 3-4 انچ اس کے بال کاٹے اور وہ بھی اس کے سامنے پھینک دیے۔ لڑکی کی گوں گوں مزید بڑھ گئی۔ اب میں نے مشین اٹھائی جو اس لڑکی کے سامنے میز پر پڑی تھی۔ میں نے مریم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے اسے اپنے بالوں سے محبت نہیں ہے، کیوں نہ مشین سے اس کے سر کو بالوں سے آزاد کر دیا جائے۔ میرے ہاتھ میں مشین دیکھ کر لڑکی کی خوف سے آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے زور سے اپنا سر ہلانا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا کیا وہ بولنا چاہتی ہے؟ اس نے سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ میں نے استرا اٹھایا اور مریم سے کہا کہ وہ چینی دوستوں کو کہے کہ اگر اس نے سچ نہ بولا تو استرے سے اس کا ایک کان کاٹ دے۔ یہ کہہ کر میں نے لڑکی کے منہ سے کپڑا نکال دیا اور اس کی جو خوف سے حالت ہو رہی تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ منہ سے کپڑا نکلتے ہی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی مجھ پر رحم کرے، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، لیکن بھگوان کے لیے مجھ پر ظلم نہ کریں۔ اس کے بھگوان کہنے سے اس بات کی تصدیق تو ہو گئی کہ وہ غیر مسلم ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو اب تم پر منحصر ہے کہ سب کچھ سچ بتا کر اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ میں پھر اگلا قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے لڑکی کو کہا کہ اب بولو، لیکن دھیمی آواز سے، اور یہ یاد رکھنا کہ میں تمہارے متعلق سب کچھ جانتا ہوں۔ جو ہی تم نے غلط بیانی سے کام لیا، میرے ایک اشارے پر تمہارا ایک کان کاٹ کر تمہارے سامنے پڑے بالوں کے ساتھ رکھ دیا جائے گا۔
लड़की ने बोलना शुरू किया कि वो दिल्ली की रहने वाली है और बांग्लादेश कभी भी नहीं गई। स्कूल के ज़माने से ही मुझे मुसलमानों से नफरत थी, क्योंकि आवारा किस्म के लड़के स्कूल के सामने आते और मुझ पर और मेरी सहेलियों पर आवाज़ें कसते थे। मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम था कि ये तंग करने वाले लड़के मुसलमान ही हैं? लड़की बोली कि वो मुसलमानों के नाम से एक दूसरे को मुहातब करते थे। हमने जब हेड मिस्ट्रेस से इस बात की शिकायत की तो उन्होंने शिव सेना वालों को बताया, और इस तंजीम का एक मार्शल आर्ट का माहिर हमें तरबियत देने के लिए और गुंडों से मुकाबला करने और अपने आप को बचाने के लिए हमें तरबियत देने के लिए हमारे स्कूल आने लगा। मैंने 6 साल मार्शल आर्ट की तरबियत स्कूल और कॉलेज में हासिल की, जिससे मुझ में खासी खुद एतमादी पैदा हो गई, और मैंने उस दौरान कई आवारा और गुंडा लड़कों की ऐसी पिटाई की कि वो दोबारा कभी नजर ना आए, और मैं जहनी तौर पर शिव सेना और आर्दिया वैदिक को अपना सरपरस्त समझने लगी। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी कि उसी दौरान में शिवा सेना की मीटिंग्स में बाकायदा जाना शुरू हो गई और जल्द ही उस तंजीम की बाकायदा मेंबर बन गई। मेरे शौक और जज्बे को देखते हुए मुझे शिव सेना के उस महसूस ग्रुप में शामिल कर लिया गया, जिसकी मीटिंग्स में हमें असलहा चलाने और जासूसी की तरबियत दी जाने लगी। मेरे पिता का देहांत हो चुका था और मेरी माता एक आर्ट स्कूल में टीचर थी। इब्तदाई तरबियत के बाद हमें दिल्ली के करीब एक फ़ौजी कैंप में एडवांस तरबियत के लिए जाना पड़ा, जिसमें फ़ौजी हमें असलहा चलाने और जासूसी करने के दाव पेच सिखाने लगे। तरबियत के महसूस कमरों में ऐसे चार्ट लगे हुए थे जिन पर भारत, बर्मा, अफगानिस्तान, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के नक्शे बने हुए थे। भारत को छोड़कर बाकी मुल्कों के नक्शों पर सुरख लकीरें लगी हुई थी। हमें बताया जाता था कि माजी में ये सब मुल्क भारत का ही हिस्सा थे और महाराजा अशोक की हुकूमत बर्मा से लेकर अफगानिस्तान के आखिरी कोने तक थी। अब हमें ये सब इलाके अखंड भारत में शामिल करने हैं। इसी दौरान तरबियत देने वाले एक कैप्टन से मेरे ताल्लुकात आखिरी हदों से भी आगे बढ़ गए। मैंने जब कैप्टन को शादी करने पर जोर दिया तो एक दिन उसके कर्नल ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा कि जिस्मानी लज्जत से भी बढ़कर एक लज्जत अपनी जन्मभूमि को गासबों के कब्जे से उसे आज़ाद कराना है। इससे तुम्हें अपने मन की और पुरखों की आत्मा को शांति मिलेगी। हम तुम्हें इसी मकसद के लिए पाकिस्तान भेजेंगे और वहां से वापसी पर इस कैप्टन से तुम्हारी शादी करवाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मिशन की तकमील के लिए तुम्हें अपने दिमाग के साथ अपने शरीर यानी जिस्म को कुर्बान करना होगा, लेकिन वतन की सेवा की खातर तुम अपने जिस्म की कुर्बानी देने के बावजूद तुम हमारे लिए पवित्र और सती सावित्री होगी। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो हम तुम्हारी वालदा को कहेंगे कि हम तुम्हें आला तालीम के लिए बरतानिया भेज रहे हैं। लड़की सांस लेने के लिए रुकी और एक गिलास पानी मांगा। पानी पीकर उसने सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि मैंने ये बात मान ली तो मुझे एक बरस मजीद तरबियत और पाकिस्तान के मुतल्लिक किताबों, फिल्मों, साइडों और लेक्चरों से इस कदर जानकारी दी गई कि अब मैं भारत की निस्बत पाकिस्तान को ज़्यादा बेहतर जानती हूँ। 2 माह पहले मुझे एक उधेड़ उम्र मर्द और औरत से मिलवाया गया। पाकिस्तान में एक ग्रुप की सूरत में काम करने के लिए उन्होंने मेरे माता पिता बनकर रहना था। खटमंडो में हम इकट्ठे आए हैं। मैं अपनी माता के साथ एक कश्मीरी फैमिली के घर में रहती हूँ और पिता एक अलग फ्लैट में रहते हैं। खटमंडो में मुझे अपनी अमली कारकर्दगी दिखाने के लिए मरियम तक रसाई हासिल करना थी। मेरे माता और पिता को भी आपसे अलग अलग मिलने का काम सौंपा गया था। यहाँ हमारे जिम्मे ये काम है कि हम किसी भी तरह आपको या मरियम को एतमाद में लेकर भारतीय सफारत खाने के अंदर ले जाना था। अगर मैं आज पकड़ी ना जाती तो 2-3 रोज तक मैं मरियम के साथ उसकी गाड़ी में उन दोनों भारतीय सफारत खानों के सामने से गुजरते हुए गन पॉइंट पर या फिर उसको बेहोश करके भारतीय सफारत खाने के अंदर ले जाती। मैं साइकिल से लेकर ट्रक चलाने तक महारत रखती हूँ। मेरे ग्रुप को भारत से आने से पहले आप दोनों के मुतल्लिक मुकम्मल ब्रीफ किया गया था। ये दोनों सफारत खाने हमारी पुश्त पर हैं और यहाँ हमारी रहनुमाई भी करते हैं।